محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ، کیف کیسا، تکفرون کفر یکفرو، حق کو چھپانا، حق کا انکار کرنا، تکفرون تم، تکفرو ایک آدمی کے لیے، تو کفر کرتا ہے، تو حق کا انکار کیسے کر سکتا ہے۔ تکفرون اس کی جمع ہے، کیف تکفرون تم سب حق کا انکار کیسے کر سکتے ہو، باللہ کیف تکفرون باللہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو۔ وکنتم کان یکون سے کنت تھا تو، کنتم اس کی جمع کنتم، وکنتم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اموات یہ بھی جمع ہے، میت اس کی واحد ہے، میت جمع اموات، جی مردہ۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، جبکہ تم زندہ نہ تھے، مردہ تھے۔ فاحیاکم پس احیا یحیی زندہ کرنا، احیا زندہ کیا، فاحیاکم تم کو، پس تم کو زندہ کیا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، اللہ سے کفر کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے اور پس اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم پھر، یمیت موت دینا، مار دینا، جی وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ تم مردہ تھے پس تم کو زندہ کیا، پھر تم کو موت دے گا، پھر تم کو مار دے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ احیا یحیی، احیاکم سے یحیی، احیا پاسٹ ہے، یحیی اسی کا پریزنٹ ہے، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ ثُمَّ يُحْيِي زندہ کرے گا کم تم کو، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ تم کو، پھر تم کو موت دے گا، پھر تم کو زندگی دے گا، تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر پیچھے سے آتے ہیں، پھر شروع سے پڑھتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، پس تم کو زندہ کیا، پھر تم کو موت دے گا، پھر تم کو زندگی دے گا، دوبارہ زندہ کرے گا۔ ثم پھر الیہ، الی تک، الیہ اس تک یعنی اس کے پاس، ترجعون لوٹ جاؤ گے۔ ترجع واحد ہے، مفرد ہے اس کا سنگولر، اور ترجعون اس کی جمع ہے۔ ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے ایک 2-3 آیتیں پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رب ہونے کے بیان کیا تھا، اپنے ربوبیت کو بیان کیا تھا۔ اللہ الذی جعل لکم الارض فراشا، جی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرمایا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے رب کی، پروردگار کی، پالنے والے کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، زمین کو بچھایا، آسمان کو سایہ بنایا، گھر بنایا تمہارے لیے، آسمان سے پانی اتارا تو زمین میں سے اس کے پھل نکالا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارا بیان فرمایا پہلے جو ربوبیت سے متعلق، پالنے والے کا جو بیان رہتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ پالنے والا ہے، پروردگار ہے، اس کا بیان چلا، اس کا بیان فرمایا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان خلاقیت بیان کر رہا ہے، تخلیق، جی اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے برہان ربوبیت پیش کیا، اب برہان خالقیت، اپنے خالق ہونے پر جو دلائل ہیں وہ دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ پیش فرما رہا ہے۔ اس میں اس آیت کریمہ میں 2 مرتبہ موت کا ذکر ہے اور 2 مرتبہ زندگی کا ذکر ہے۔ جی کنتم امواتا، تم پہلے مردہ تھے، مردہ تھے مطلب عدم تھے، تم نہیں تھے،
تمہارا وجود نہیں تھا، تم کو کوئی جانتا نہیں تھا، اس کائنات میں تمہارا کوئی نام کوئی نمبر نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، جی اموات نہ تھے، عدم میں تھے، فاحیاکم تو تم کو زندگی عطا فرمایا، یعنی تم کو وجود عطا فرمایا، اس سے پہلے تم موجود نہیں تھے، اللہ تبارک تم نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالی نے تم کو وجود عطا کیا ہے، جی لائف عطا کی ہے اللہ تبارک و تعالی، یہ زندگی عطا کیا۔ پھر فرماتا ہے ثم یمیتکم، اب اس کے بعد موت ہے۔ دیکھو ایک موت یعنی نہیں، عدم تھا، نہیں تھے تم، پھر اس کے بعد زندگی آئی، زندگی کے بعد پھر اب دوبارہ موت آنے والی ہے، اور یہ ایسی موت ہے جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، یعنی کائنات کے اندر کوئی نہیں بچا، ظالم سے ظالم اور نیک سے نیک، اچھا برا، ولی نبی، کیا کہتے ہیں بادشاہ، مزدور، چھوٹا بڑا، کسان، جتنے جو اس زمین پر جو انسان پیدا ہوگا وہ موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے تم نہیں تھے، ہم نے تم کو زندگی عطا کی، اس کے بعد ہم تم کو دوبارہ موت دیں گے، دوبارہ تم کو موت دیں گے، ثم یمیتکم، اور یہ جو موت ہوگی یہ ہرگز یہ تصور میں نہیں رہنا کہ یہ خاتمہ ہے اور دا اینڈ ہے، یہ نہیں۔ ایسا لگتا ہے دنیا میں رہنے والوں کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ اس کا دا اینڈ ہو گیا، یہ تو ختم ہو گیا، لیکن یہ ختم نہیں ہے، ثم یحییکم، پھر دوبارہ تم کو اللہ تبارک و تعالی زندگی عطا فرمائے گا، تم کو دوبارہ اللہ تبارک و تعالی زندگی عطا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، تو پھر دوبارہ زندہ کر دے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر پانچویں سٹیج پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے پھر تم کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف، یعنی ثم الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹو گے۔ اب یہاں پر پہلے عدم تھے، پھر وجود میں آئے، یہ زندگی ملی ہے، پھر مر جائیں گے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، جی دوبارہ زندہ ہوں گے، اس کے بعد موت ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ فرمایا۔ اچھا، اب یہ جو زندگی ہے اس وقت کرنٹ جو زندگی ہے ہماری، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ دو موت کے درمیان ہے، پہلے نہیں تھے آگے مر جائیں گے، یہ دو موت کے درمیان والی یہ زندگی ہے۔ تمہارا وجود دو عدموں کے بیچ میں ہے، پہلے بھی عدم تھا، بعد میں بھی عدم ہے۔ تمہارا وجود کیا؟ لوہار کے ہتھوڑے کے نیچے سے اڑنے والی چنگاریاں، یعنی یہ جو زندگی ہے ہماری کیا حیثیت رکھتی ہے، یعنی یہ پوری کائنات، یہ تخلیق میں اگر دیکھیں گے کیا حیثیت رکھتی ہے، جیسے ہتھوڑا مارتا لوہار، جی کیا کہتے ہیں اس کو، بلیک اسمتھ بولتے ہیں نا، بلیک اسمتھ بولتے ہیں غالباً، یہی بولتے شاید اسمتھ، تو وہ جب ہتھوڑا مارتا ہے لوہے کو موڑنے کے لیے گرم کر کے ہتھوڑا مارتا تو اس سے چنگاری نکلتی، بس یہی لائف ہے ہماری۔ تو فرماتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی لائف جو دو موت کے درمیان ہے، دو عدم کے درمیان ہے، تو ایسے انسان کو اترانا اور اکڑنا نہیں چاہیے۔ فرماتے ہیں بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو خدا اوامر بھی رکھتا ہے، نواہی بھی رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آرڈرز بھی دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پروہیبیشنز بھی لگاتا ہے، منع بھی کرتا ہے، حکم بھی دیتا ہے، منع بھی کرتا ہے۔ صرف خدا کو مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایمان خوف اور رجا کے درمیان رہنا چاہیے، ایک طرف ڈر رہنا چاہیے اور ایک طرف امید رہنا چاہیے۔ ہمارا ایمان، اگر ہم کہیں گے بھئی اللہ تعالیٰ کو ہم مان لیے بس ہو گیا، یہ کافی نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا ہے، اور ہمارا ماننا ڈر اور ایمان، ڈر اور امید یہ دونوں کے درمیان رہنا چاہیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض بھی ہو سکتا ہے، اس اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو جائے تو پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں جہنم ہے اور تکلیف ہے اور سب سزائیں وغیرہ ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم و رحمان ہے، اور پورا یقین ہے کہ اگر ہم اس کو راضی کریں گے تو وہ راضی رہے گا اور خوش ہوگا، اور اگر وہ ہم سے راضی ہوگا تو پھر آگے جنت بھی ہے اور سارے سہولتیں ہیں۔ یہ جنت اور دوزخ کا ذکر اضافی طور پر ہے، اضافی طور پر ہے، اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا مقصد ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض نہ ہونے دینا یہ مقصد رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایمان ہمیشہ خوف اور رجا دونوں کے درمیان رہنا چاہیے۔ دنیا میں اگر جزا و سزا نہ ملے تو قیامت تو ہونے والی ہے، قیامت تو آنے والی ہے۔ کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اسی زندگی کے اندر انسان کچھ اچھا کرتا ہے اور اس کو اس کا صلہ مل جاتا ہے، یا انسان اگر کچھ برا کرتا ہے
تو اس کو اس کا بدلہ یہیں پر زمین میں مل جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اکثر لوگ بولتے ہیں کہ بھئی اتنا ظالم آدمی ہے، اس کے باوجود اس کو کچھ نہیں ہو رہا، اتنے لوگوں کی ہائے اس کو مگر لگ رہی نہیں، اس کو اتنے لوگوں کے جو ہے آہ لیا لیکن اس کو کچھ ہو نہیں رہا، برباد نہیں ہو رہا، فلاں ہو رہا، فلاں ہو رہا۔ ایسا تو ضروری نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اس دنیا کے اندر ہی سزا مل جاتی ہے، اور وہ سزا بھی پوری سزا نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کو قتل کیا، دوسرے آدمی کو قتل کیا، تیسرے آدمی کو قتل کیا، چوتھے آدمی کو قتل کیا، اس کے بعد اس کو سزائے موت ہو گئی۔ ہوتا نا بہت بڑے بڑے یعنی بدماش قسم کے جو پولیٹیشنز فسادی وغیرہ ہوتے ہیں جی، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، علاقے میں فساد کرا دیتے، اور وہ علاقے میں فساد کرا کے کئی افراد کے، کہیں پر 2-5 افراد، کہیں پر سو ہزاروں افراد کے قتل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نہیں ہم بڑے بڑے فساد ہوتے ہیں، ہزاروں افراد کے قتل ہو جاتا ہے۔ اب وہ ہزاروں افراد کا قاتل یہ اصل سرغنہ یہ سردار رہتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ اگر اس کو سزا ہو بھی گئی تو سزائے موت ایک ہوگی۔ 1000 آدمی کو مارنے کے بعد اگر ایک سزائے موت ہوگی تو کیا انصاف قائم ہو گیا؟ کیا انصاف نہیں ہوا؟ اس سے زیادہ انصاف انسان لے ہی نہیں سکتا، اس سے زیادہ بدلہ انسان نہیں لے سکتا، اس سے زیادہ انصاف انسان کر نہیں سکتا۔ انصاف تو قیامت کے دن ہی ہوگا، یہ یاد رکھو۔ انصاف جو ہے، عدل جس کو کہتے ہیں، جسٹس جسے کہتے ہیں، وہ جسٹس جو ہے وہ قیامت کے دن ہی ہوگا۔ اس زمین پر وہ جسٹس ہونے والا نہیں ہے۔ اس زمین پر انصاف تھوڑی بہت یعنی اس کے ہزاروں گناہوں میں سے ایک آدھ کا گناہ کا کوئی اس کو سزا مل جا سکتی ہے، لیکن قیامت تو آنا ہے، اور قیامت کے اندر جو ہے جو آدمی جیسا کیا اس کو اس طرح سے سزا ہوتی۔ تو یہ دو موت کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی دیا تاکہ انسان الرٹ رہے، انسان آگاہ رہے جی۔ یہ نہ سوچے کہ بھئی میں قائم ہوں۔ تھوڑے دن پہلے اگر انسان تھوڑا غور کرے کہ 200 سال پہلے آپ کہاں تھے بھئی؟ آپ کا کوئی وجود نہیں تھا۔ 200 سال کے بعد آپ کا کیا وجود رہنے والا ہے؟ نہیں صاحب میرا کوئی وجود رہنے والا نہیں جی۔ تو انسان کو نہیں اکڑنے کے لیے، اس کے اندر تکبر نہ آئے، اس کے اندر گھمنڈ نہ آئے، اس اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے نہ لگے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زندگی عطا فرمائی، تو دو موت کے درمیان وہ زندگی عطا فرمائی، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں۔ اچھا، جو دوسری جو موت ہے، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، جو پہلی زندگی ہے وہ دو موت کے درمیان ہے۔ بعد کی زندگی کے بعد ثم الیہ ترجعون ہے، آگے نکل گئے۔ غور کرو آپ آیت کو سامنے رکھ کر، پہلے موت ہے، ایسا دیکھیں نا، یہ موت ہے، پھر زندگی ہے، پھر موت ہے، پھر زندگی ہے۔ تو پہلی جو زندگی ہے، پہلی زندگی وہ دو موت کے درمیان آ رہی، اور جو دوسری موت ہے وہ دو زندگیوں کے بیچ میں آ رہی ہے۔ احیاکم کے بعد ثم یمیتکم ثم یحییکم، برابر دوسری جو موت ہے، پہلی تو موت سے پہلے کچھ نہیں ہے، لیکن جو دوسری موت ہے اس سے پہلے بھی زندگی ہے، اس کے بعد بھی زندگی ہے۔ یہ جو ہے یہ کون سی موت ہے؟ یہ قبر والی موت ہے۔ یہ جب موت آتی ہے اور انسان کو قبر میں ڈالا جاتا ہے اور قبر میں دفنایا جاتا ہے، یہ جو موت آتی ہے یہ موت بہت بڑی موت نہیں ہے۔ یہ جو درمیان میں آ رہی ہے یہ بڑی موت نہیں ہے۔ پہلی والی موت جو تھی وہ بہت بڑی تھی، لاکھوں کروڑوں اربوں سال، بلکہ انسان کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا ہے۔ پہلی موت جو آدم والی تھی وہ بہت بڑی موت تھی، بہت بڑی موت، ہم تصور نہیں کر سکتے وہ کتنی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی دیا تو اس کے بعد موت دیا، اس کے بعد پھر زندگی دے گا، اور وہ جو زندگی ہے وہ زندگی ابد الآباد تک چلنا ہے۔ آپ سمجھ میں آ رہی بات؟ پہلی جو موت ہے وہ بہت بڑی ہے، اسی طرح سے بعد کی جو حیات ہے، آخر میں جو زندگی ملنے والی ہے وہ اینڈ لیس ہے، خالدین فیہا ابدا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ درمیان میں جو ایک زندگی اور ایک موت آ رہی ہے، ایک زندگی آ رہی ہے جی، اور ایک موت آ رہی ہے۔ یہ جو موت ہے، جو دوسری موت ہے، یہ موت بہت چھوٹی موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام چکھنا رکھا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھے گی۔ بہت چھوٹی موت ہے، اور وہ چھوٹی سی موت میں جا کر اس کے بعد پھر زندگی ہی زندگی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ موت چھوٹی ہے، تو اس موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو ڈرنے کے لائق تھی وہ پہلے موت تھی، جس کا پتہ بھی ہم کو نہیں چلا۔ وہ ہزاروں کروڑوں سال تک آپ کا نام اور وجود نہیں تھا، بلکہ نام اعمال آپ کا نہیں تھا، آپ کا کچھ نہیں تھا۔ وہ ڈرنے والی چیز تھی۔ یہ موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور انسان یہ موت سے ڈرتا ہے، یہ موت سے ڈرتا ہے، جبکہ یہ موت ہیچ ہے، چھوٹی سی موت ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چکھنے سے نام دیا، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قیامت کی فکر کرنا،
کس کی فکر کرنا صاحب؟ قیامت کی فکر کرنا، کیونکہ وہ ہمیشہ والی زندگی ہے۔ وہ زندگی اچھی ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا، اور اگر وہ زندگی خراب ہو جائے تو بہت خراب ہو جائے گا۔ موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان جو ہے کئی مرتبہ اپنی آخرت خراب کر لیتا ہے موت سے ڈر کر، موت سے ڈرتا ہے اور موت سے ڈر کر پھر گناہ کرتا ہے، اور کیا کہتے ہیں، بولتے مجھے مرنا نہیں ہے، مجھے مرنا نہیں ہے، میں حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ حق کے لیے آواز اٹھائے تو لوگ قتل کر دے سکتے ہیں، جی قتل کر سکتے ہیں۔ موت کے ڈر سے انسان کیا کرتا ہے؟ ظالم کا ساتھ دیتا ہے۔ موت کے ڈر سے انسان جو ہے کیا کہتے ہیں، بے ایمانی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کاروبار میں حلال حرام ایک کر دیتا ہے، اور کہتا ہے نہیں مجھے مرنا نہیں ہے صاحب، مجھے مرنا نہیں ہے۔ یہ موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ موت ہیچ ہے۔ اور جس طرح سے یہ موت ہیچ ہے جی، دو موت کے درمیان، جی پہلے موت پھر زندگی، پھر موت پھر زندگی، دو موت کے درمیان آنے والی زندگی ہیچ ہے، اور دو زندگیوں کے درمیان آنے والی موت ہیچ ہے۔ یہ دونوں چھوٹے ہیں بالکل، یہ زندگی بڑی زندگی نہیں ہے، یہ زندگی چھوٹی زندگی ہے، بہت چھوٹی زندگی ہے۔ اس کو اطاعت میں گزار دو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر لو، اس میں سچ بول لو، اس میں اگر تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف سہ لو۔ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں بھئی تکلیف برداشت سے باہر ہے، ہم اتنی تکلیف نہیں سہ سکتے، ہم اتنا نہیں برداشت کر سکتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس کی جتنی طاقت ہے، جس جان میں جتنی طاقت ہے، اس سے بڑھ کر اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ بوجھ ڈالتا ہی نہیں۔ جتنی طاقت ہے اتنی ذمہ داری دے گا اللہ۔ جتنا تم صبر نہیں کر سکتے، جتنا تم برداشت نہیں کر سکتے، اتنا درد اللہ تعالیٰ دیتا ہی نہیں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی درد دیتا ہے جتنا درد وہ سہ سکتا ہے، اس سے زیادہ درد اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتا۔ کوئی کہے کہ یہ برداشت سے باہر ہوگا، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، یہ اس کی اپنی سوچ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ 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 تبارک و تعالی۔ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پیراگراف ہے، مجھے بہت اچھا دکھا، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں، صاحبو ہم کہاں تھے اس ذات بے چوں و بے چگونا کے دامن میں چھپے ہوئے تھے، اس کی رحمت نے ہم کو ظہور کا لباس پہنایا، اس کی رحمت نے ہم کو ظہور کا لباس پہنایا۔ اب ہم کو ایسے کام کرنے چاہیے جو اس سے جدائی نہ پیدا کرے، جو اللہ سے دور کرے، ایسے کام نہیں کرنا چاہیے، دوری کا باعث نہ بنے، غضب کا موجب نہ بنے، اللہ تعالیٰ کے غصے کی وجہ نہ بنے۔ خوشی خوشی مریں، ایسے کام کریں اور خوشی خوشی مریں۔ دیکھیں آپ، دوسری موت ہیچ ہے، میں بتایا نا چھوٹی موت ہے، خوشی خوشی مریں، خرمی کے ساتھ اٹھیں، مزے سے اٹھیں، جی مست ہو کر اٹھیں، خدا کی رضامندی کی جنت میں جائیں اور دامن الہی میں مثل سابق چپ جائیں۔ پہلے ہم کہاں تھے جی؟ ہم کہیں نہیں تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نور میں ہم چھپے ہوئے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود عطا کیا، اچھے اچھے کام کرو، خوشی خوشی کے ساتھ موت کو گلے لگا لو، اور خوشی اور مستی کے ساتھ دوبارہ زندہ ہو جاؤ، اور جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور میں پھر سے چھپ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دامن میں چھپ جاؤ۔